بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ ہم بات کر رہے ہیں سورہ مریم کی۔ سورہ مریم پارہ نمبر 16 میں ہے۔ رکوع اس میں 6، کل آیات 98، کلمات اس میں 780، حروف اس میں 3780 ہیں۔ آیت نمبر 29 کا ترجمہ یہ ہے کہ پس مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگ کہنے لگے ہم اس سے کیسے بات کریں جو بچہ ابھی گہوارے میں ہے۔ جناب مریم سلام اللہ علیہا کو یقین تھا کہ بچہ خود ماں کی طہارت کی گواہی دے گا۔ یہ یقین یا تو سابقہ تجربے سے آیا، اگر پائنتی سے بات کرنے والے جناب عیسیٰ علیہ السلام تھے، یا فرشتوں کے کہنے پر یقین آیا ہوگا۔ یہ بات زیادہ قرین واقع نظر آتی ہے کہ جہاں چپ کا روزہ رکھنے کا حکم آیا ہے، وہاں اس بات کی یقین دہانی ہوئی ہوگی کہ بچہ خود گواہی دے گا۔ کچھ لوگ کانا کو ماضی بعید کے معائنوں میں لے جا کر یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم اس سے کیا بات کریں جو کل کا بچہ ہے، جبکہ کانا یعنی سبت کے معنوں میں ہے، جیسے آیت نمبر 18 میں ان کنتا تقیًا میں ہے۔ قوم کی سختی و اعتراض کے باوجود جناب مریم سلام اللہ علیہا بالکل خاموش رہیں اور حسب حکم نومولود بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو کہ یہ بچہ میں کہاں سے لائی، خود بچے سے پوچھو کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔ وہ لوگ پہلے ہی غصے سے بھرے ہوئے تھے، اب جناب مریم سلام اللہ علیہا کی یہ کارروائی دیکھ کر ان کے غصے کا پارا اور بھی چڑھ گیا کہ تو ہم سے مذاق کرتی ہے؟ بھلا ہم اس بچے سے کس طرح کلام کریں جو ہنوز گہوارے میں آرام کر رہا ہے؟ بس ان لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ نومولود بچہ قدرت خدا سے گویا ہوا اور کہا انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، یعنی خدا یا خدا کا بیٹا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے کتاب اور نبوت عطا فرمائی ہے اور جہاں بھی جاؤں اس نے مجھے مبارک اور مامون بنایا ہے۔ بس جناب عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ اعتراض کرنے والوں کی زبانوں پر تالے لگ گئے اور زبانیں گنگ ہو گئیں، گردنیں جھک گئیں، اور ان کو تسلیم کرنا پڑا کہ جس ماں کا بیٹا نبی ہو وہ بد کردار نہیں ہو سکتی یا بدکار نہیں ہو سکتی۔ جی سامعین گرامی، یہ تھا سورہ مریم کی آیت نمبر 29 کا ترجمہ۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ سورہ مریم کی مزید دوسری آیات کے ترجمے کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔